کر کے بیل آئیکن کو دبائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور اللہ آپ کو ہمیشہ ٹھیک رکھے۔ تو آج کی یہ جو ویڈیو ہے وہ میں لڑکوں کے لیے بنا رہا ہوں۔ ویسے تو آپ کو یوٹیوب پر لڑکیوں کی بیوٹی ٹپس کافی ملیں گے، لیکن آج میں لڑکوں کے لیے ایک شاندار ٹوٹکا لایا کہ اگر وہ ان پر عمل کریں گے تو انہیں کسی پارلر میں یا کوئی کریم لگانے کی ضرورت نہیں ہوگی، وہ اپنی سکن کو بہت زیادہ فیئر اور گورا کر سکتے ہیں۔ تو میری پوری ویڈیو دیکھیے۔ تو چلیے اب چلتے ہیں ٹوٹکے کی طرف۔ موسم کے اثرات سے بچنے کے لیے تھوڑی سی دہی، بالائی یا دودھ میں 2 قطرے شہد ملا کر دن یا رات میں 10-15 منٹ کے لیے چہرے پر لگائیں۔ ہفتے میں 3 سے 4 مرتبہ یہ عمل دہرائیں۔ تو آپ یہ عمل کریں گے تو آپ دیکھیں گے آپ کا سکن جو پہلے سے کافی زیادہ فیئر ہوگی۔ تو دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ایک کیلے کو اچھی طرح میش کر لیں اور میش کر کے 1 چمچ دہی، 2 قطرے بادام روغن اچھی طرح مکس کر کے پورے چہرے اور گردن پر 15 سے 20 منٹ کے لیے لگائیں۔ اس سے بھی آپ کو اچھے نتائج سامنے ملیں گے۔ جلد کے لیے بادام کی پیسٹ بھی بہت اچھے نتائج دیتی ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ رات کو بادام بھگو دیں، صبح اس کا چھلکا اتار کر میش کریں اور اس کے اندر تھوڑی سی ہلدی اور دہی یا دودھ ملا کر 15 سے 20 منٹ کے لیے چہرے پر لگائیں۔ ہاتھوں اور پیروں کی انگلیوں کی گانٹوں پر پڑنے والے کالے دھبوں کے علاج کے لیے رات کو روغن بادام، روغن زیتون یا ناریل کے تیل کا 15 منٹ تک مساج کریں اور اس کے علاوہ ایک ابلے ہوئے آلو کی پیسٹ ڈالیں۔ اس میں 2 قطرے لیموں، آدھا چمچ شہد، تھوڑا سا دودھ یا دہی یا 2 چٹکی ہلدی اور 1 چمچ روغن بادام ملا کر ہاتھوں اور پیروں پر لگائیں۔ 20 سے 15 منٹ تک یہ مرکب لگا رہنے دیں اور پھر مل کر اتاریں۔ دھونے کے بعد نیم گرم پانی میں تھوڑا سا نمک ڈال کر 5-7 منٹ تک پاؤں اس کے اندر رکھیں اور یعنی جانوں تک صاف کر لیں۔ اس سے انگلیوں کے کالے دھبے ختم ہو جائیں گے، لیکن مسلسل یہ عمل دہراتے رہنا چاہیے۔ تو یہ کچھ ٹپس تھیں جو کہ لڑکوں کے لیے تھیں۔ لڑکے اگر یہ ٹپس استعمال کریں گھر میں تو ان کی جو سکن ہے وہ جو اندر باہر آتے جاتے رہتے ہیں، ان کو کسی قسم کا کوئی بھی مسئلہ نہیں ہوگا۔ تو آپ میری اس ٹوٹکے پر عمل کریں۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر کیجیے اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔